یہ کائنات انتہائی خوبصورت ہے کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ہمارا یہ فرق بہت اعلیٰ ہے کیونکہ یہی کائنات کی خوبصورتی کا سبب ہے۔ ہمارے کچھ انفرادی اختلافات کو دیکھنا اور سمجھنا تو آسان ہے، جیسا کہ ہمارا قد، بالوں، جلد اور آنکھوں کا رنگ، مگر ہم میں کچھ فرق ایسے بھی ہیں جن کو دیکھنا اور جاننا آسان نہیں، اور وہ ہیں ہمارے خوف، پسند ناپسند اور خصوصی مہارتیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا اس کائنات کو دیکھنے کا انداز جدا جدا ہے، جیسا کہ دو رخی تصاویر میں ہر کوئی اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے۔ کسی کو چاند میں پریاں دکھتی ہیں تو کوئی بڑھیا دیکھتا ہے، ایک فرد تجریدی ڈرائنگ میں بطخ دیکھتا ہے تو دوسرا خرگوش، ایک کو بادلوں میں پہاڑ نظر آتے ہیں تو کسی دوسرے کو انسانی چہرے۔ کوئی کچھ بھی دیکھے مگر وہ اپنے زاویہ نگاہ سے بالکل ٹھیک دیکھتا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں کہ ہر انسان اپنے ہی مخصوص زاویہ نظر اور مختلف انداز فکر سے دیکھتا اور سوچتا ہے۔ ذہن ہمارے جسم میں کمپیوٹر کی مانند ہے اور ہمارے لیے مختلف انداز میں کام کرتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، محفوظ کی گئی انفارمیشن کو ضرورت کے وقت کام میں لاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب اپنے کام کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جیسا ہم محسوس کرتے ہیں دوسرے افراد بھی مختلف انداز میں سوچنے اور محسوس کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یوں ہمارے احساسات کے انداز بھی الگ الگ ہیں۔ بعض اوقات ہمارا ذہن مختلف انداز میں کام کرتا ہے، جس سے ہماری حسیات بھی الگ طور پر متاثر ہوتی ہیں، اور یوں ہمارے سوچنے اور چیزوں کا تجزیہ کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ منفرد انداز فکر و صلاحیتوں کے حامل افراد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم میں بہت سے لوگ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں، اور یقیناً ایسے افراد آپ کے قریب بھی موجود ہوں گے۔ یہ انتہائی اہم اور مفید ہے کہ ہم ان منفرد انداز و صلاحیتوں کے حامل افراد کو جانیں۔ منفرد انداز و صلاحیتوں کے حامل افراد کے ذہن میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے کچھ عام کیے جانے والے کام ان کے لیے مشکل، جبکہ کچھ مشکل کام انتہائی آسان ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آرٹ، ڈرائنگ، میوزک اور ڈانس کرنا تو آسان ہوگا، لیکن ان کے لیے لوگوں سے گھلنا ملنا اور دوست بنانا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر یہ لوگ تنہائی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری حسیات ہمارے دماغ کو مسلسل سگنل بھیجتی رہتی ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو آسانی سے جان سکتے ہیں، مگر منفرد انداز و صلاحیتوں کے حامل افراد میں حسیات ذہن کو مختلف انداز میں پیغام پہنچاتی ہیں، جس کے نتیجے میں کائنات کو دیکھنے کا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یوں ایک منفرد انداز و صلاحیتوں کے حامل فرد کے لیے کائنات کو جاننے کا ادراک مختلف ہوگا۔ بعض حالات میں ڈفرینٹلی ایبلڈ افراد اپنے جذبات کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے، اور یوں اپنے اندر ایک ہیجانی طوفان ہونے کے باوجود مطمئن نظر آئیں گے۔ اس صورتحال کے دوران کسی کو مدد کے لیے پکارنے میں بھی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہوئے ہمیں ایسے رویے اختیار کرنا ہوں گے کہ ہم خود سے مختلف انداز فکر رکھنے والے افراد کو اپنے اچھے رویوں سے خوش اور مطمئن رکھ سکیں۔ اگر ہمیں اپنے ارد گرد کوئی بچہ گہری سوچ میں مگن نظر آئے تو ہمیں اپنے مثبت رویوں اور مسکراہٹ سے اس کے لیے آسانی پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فرد مسلسل ہاتھ پاؤں یا جسم کو حرکت دیتا ہوا نظر آئے تو بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے نظر انداز کرنے کی بجائے معاشرے کا مساوی فرد سمجھتے ہوئے نہایت خوشگوار انداز میں پیش آئیں۔
منفرد انداز و صلاحیتوں کے حامل افراد خواہش رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں وقت دیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، اور اگر ہم ان کے ساتھ گفتگو میں پیار، محبت اور تحمل کا اظہار کریں تو ہم اپنے انداز زندگی کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی معاشرے کے لیے کارآمد بنا سکتے ہیں۔ کائنات کی خوبصورتی اور ہماری خوشیاں تمام بچوں کے چہروں پر موجود خوبصورت مسکراہٹ کی بدولت ہی قائم ہیں۔